جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو گئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عن ابي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإن كان قضيبا من أراك۔ عن الأشعث بن قيس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجزم۔ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، رواہ البخاری و مسلم شریف۔ پہلی روایت کا ترجمہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق ناجائز طور سے مار لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے دوزخ واجب کر دی ہے اور جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ حاضرین میں سے کسی شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ کوئی معمولی ہی چیز ہو، یعنی اگر کسی نے کسی کی بہت معمولی سی چیز قسم کھا کر ناجائز طور سے حاصل کر لی تو کیا اس صورت میں بھی دوزخ اس کے لیے واجب اور جنت اس پر حرام ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، اگرچہ جنگلی درخت پیلو کی ٹہنی ہی ہو۔ دوسری حدیث حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کا مال جھوٹی قسم کھا کر مار لے گا وہ اللہ کے سامنے کوڑھی ہو کر پیش ہوگا۔ یہ تین حدیثیں جو پڑھی گئی ہے جن میں سے دو کے ترجمے آپ نے سنے، ان دو حدیثوں میں اور تیسری حدیث میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی قسم کھانے پر وعید بیان فرمائی۔ جھوٹی قسم کھانے پر وعید اور ڈانٹ بیان فرمائی۔ پہلی حدیث جو مسلم شریف میں ہے اس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو آدمی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق ناجائز طور پر لے لے تو اس کے لیے سخت وعید یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے دوزخ واجب کر دی اور جنت اس پر حرام ہے۔ تو جو شخص اس طرح کسی کی ناجائز طور پر چیز
لے لے اور اس کا حق مار لے تو اس پر یہ وعید ہے۔ تو جو حاضرین تھے، جو سننے والے تھے، موجودین تھے، سب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی معمولی چیز بھی اگر ناجائز طور پر قسم کھا کر کسی کی حاصل کر لی تو اس صورت میں بھی دوزخ اس کے اوپر واجب اور جنت حرام؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سننے کے قابل ہے، فرمایا کہ کوئی کسی کی چیز لینا تو بہت دور کی بات، جنگل کے اندر وہ جو پینو کی درخت ہے جسے جنگلی درخت کہتے ہیں، اس کی ٹہنی بھی اگر کوئی ناجائز طور پر کسی کی لے لے تو اس پر دوزخ حرام ہے، دوزخ واجب ہے، جنت حرام۔ اب پینو کی ٹہنی کتنی معمولی ہوگی، ایک مثال کے لیے بتایا حضور علیہ السلام نے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بالکل معمولی اور بالکل بے حیثیت قسم کی کوئی چیز کیوں نہ ہو، اگر کوئی قسم کھا کر کسی سے ناجائز طور پر لے لے تو وہ دوزخ کے لائق ہے۔ اور دوسری حدیث میں تو حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر قسم کھا کر کسی کی کوئی چیز لے لے اور حق مار لے تو وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوڑھی بن کر حاضر ہوگا، اس کے پیر ہاتھ پورے کوڑھی ہو جائیں گے، کام نہیں کریں گے، بالکل مڑے مڑے ان کے ہاتھ ہوں گے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت پڑھی گئی ہے اس میں فرمایا کہ جو حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھا کر کوئی چیز مار لے کسی کا، تو اللہ کے سامنے اس شخص کی جب حاضری ہوگی، پیشی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگی، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانِ، اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگی۔ تو ان تینوں حدیثوں سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی مقدمہ ہو، جھوٹی قسم کھا کر کسی فریق کے مال حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر یہ تینوں حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اسی طریقے سے جہنم کا فیصلہ ہمارے لیے ضروری ہے، قطعی فیصلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری حدیث میں یہ بیان کیا کہ وہ کوڑھی ہونے کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ یہ سخت سزائیں کیوں ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سخت سزائیں ایسے شخص کو کیوں دیں گے؟ تو محدث نظام فرماتے ہیں کہ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ اگر حاکم کی عدالت میں کوئی خدا کی قسم کھا کر ناجائز طور سے کسی کا حق مار لیتا ہے تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا گواہ بنا کر وہ حاصل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا مبارک نام وہ غلط جگہ پر پیش کر رہا، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا قرار دے رہا ہے گواہ میں، اور گویا اللہ کو گواہ بنا لیا، اور کہاں پر؟ وہ بھی غلط جگہ پر۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوئی، اللہ کا پاک نام پاک جگہ پر لینے کا ہے، اور اس نے غلط جگہ پر اللہ کے نام کی بے حرمتی کی اور اللہ کے نام کو غلط جگہ پر استعمال کیا، اسی لیے سخت وعید اور سخت سزا۔ اور محدث نظام فرماتے ہیں ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جتنی سخت سزا دے یہ عین حکمت ہے، یہ عین حکمت ہے، یہ گویا کہ اللہ نے یہ جو سزا دی ہے، جتنی بھی سزا دی جائے کم ہے، اللہ کے نام کو بے محل اور بے موقع استعمال کرنے پر یہ سخت سزا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 آدمی قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ نہ اللہ تعالیٰ سے ان سے ہم کلام ہوگا اور نہ ان پر عنایت کی نظر رکھیں گے اور نہ گناہوں اور گندگیوں سے ان کو پاک کریں گے۔ 3 شخص۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ 3 شخص کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا
قال المسبل نمبر 1، اور نمبر 2 والمنان، اور نمبر 3 والمنفق سلعہ بالحلف الکاذب۔ پہلا شخص وہ ہے کہ جو اپنا تہبند حد سے نیچے لٹکانے والا ہے، جو کہ متکبر اور مغرور کا طریقہ ہے، یہ وہ شخص ہے۔ اور دوسرا شخص وہ جو احسان جتلانے والا، احسان جتاتا، کبھی کسی موقع پر کسی کی مدد کر دی، ہیلپ کر دیا، تو بعد میں جو ہے اس کو احسان جتانے کے طور پر کر رہا، اے تو میرے گھر کا پلا ہوا ہے، یہ احسان جتانا، یہ دوسرا شخص۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سودا بیچا کرتا ہے، گاہکوں کے سامنے جھوٹی قسم کھا کر یقین دلا رہا ہے، اور وہ بھی اللہ کا نامی استعمال کرتا ہے جو کہ بے محل جگہ ہے، تو اس کو بھی ایک نہایت سنگین گناہ قرار دیا محمد سے، کہ بیچتے وقت، فروخت کرتے وقت اللہ کا نام لیتا اس لیے تاکہ سامنے والے کو، کسٹمر کو یقین دلائے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ تو اب اس ذلیل اور بدکار شخص کے لیے یہی سزا تو ملنی ہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے نہ ہم کلام ہوں گے، نہ بات کریں گے، اور نہ ان پر رحمت کی نظر ڈالیں گے، اور نہ گناہوں سے پاک کریں گے، جبکہ قیامت کے دن گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت میں جانے کا موقع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پاک صاف نہیں کرے۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، انسان 2 روٹی 2 پیسہ کمائے لیکن حلال کمائے، جھوٹی قسم نہ کھائے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت یہ ہے، غیر تو اس طرح نہیں کرتے، بہت کم آدمی آپ کرتے ہیں کہ قسم کھا کھا کر وہ بیچتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں میں یہ عادت ہے کہ اپنی پرچار کرنے کے لیے، اپنی چیز کو فروخت کرنے کے لیے قسم کھا کھا کر، جھوٹی قسم کھا کھا کر مال فروخت کرتے ہیں، یہ عادت بن چکی ہے۔ ایسے شخص کے لیے یہ حدیث بڑی ہی سبق آموز ہے اور سبق لینے کی ہے۔ اسی لیے جو چیز آپ کو مل جائے اس پر قناعت کیجیے۔ ایک حیات الصحابہ میں ایک حدیث ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دنیا پر دین کو مقدم رکھا، دین کو آگے رکھا، اور حضور سے انہوں نے 5 کلمات سیکھے۔ حضور نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں 50,000 بکریاں دوں یا 5 کلمے سکھاؤں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 50,000 بکریاں تو نہیں چاہیے، مجھے 5 کلمات چاہیے۔ کتنی اہم بات ہے۔ آج ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو کہتے کہ 50,000 بکریاں بھی دیجیے اور 5 کلمات بھی سکھائیے۔ تو انہوں نے دین کو دنیا پر قائم مقدم رکھا، ترجیح دی، اور کہا کہ مجھے 5 کلمات ہی سکھا دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 5,000 بکریوں کی میں حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ تو حضور نے ان کو 5 کلمات سکھائے۔ کیا؟ پہلا کلمہ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی، اور اس کے بعد وقنعنی بما رزقتنی، وقنعنی بما رزقتنی، اور چوتھا کلمہ وطیب لی کسبی، اور 5واں کلمہ ولا تذہب قلبی الی شیء ما صرفتہ عنی۔ یہ 5 کلمہ۔ پہلا کلمہ ہے اللہم اغفر لی، یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجیے۔ کیا کیجیے؟ اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجیے۔ اور دوسری بات حضور سے انہوں نے یہ سیکھی کہ اللہ میرے اخلاق اعلیٰ ترین بنا دیجیے، میرا کیریکٹر اچھا کر دیجیے۔ اور تیسرا کلمہ انہوں نے حضور سے سیکھا کہ اللہ مجھے کسب حلال عطا کیجیے، وطیب لی کسبی، مجھے پاکیزہ روزی عطا کیجیے۔ اب جو جھوٹی قسم کھا کر کوئی اپنا مال فروخت کرے گا تو یہ پاکیزہ ہے کہ گندا ہے؟ اور یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ پاکیزہ مال کھائیے، وطیب لی کسبی، کہ اللہ مجھے پاکیزہ رزق عطا کیجیے۔ اور چوتھا کلمہ انہوں نے یہ سیکھا کہ وقنعنی بما رزقتنی، کہ اللہ تو نے مجھے جو رزق دیا ہے اس پر مجھے قناعت بھی عطا کیجیے۔
قناعت بہت بڑی چیز ہے کہ جو ملا اس پر راضی اور خوشی، کہ اللہ میں اس پر راضی اور خوشی، اسی کو قناعت بولتے ہیں۔ اور پانچواں جملہ انہوں نے یہ سیکھا کہ یا اللہ جو چیز میرے دل سے آپ نے ہٹا لی ہے، اب اس چیز کی طرف میرے دل میں نہ رکھیے۔ کوئی چیز میرے دل میں آ رہی تھی کہ یہ چیز میں حاصل کروں، اب اس سے آپ نے مجھے ہٹا دیا، پاک کر دیا، ایک مرتبہ دماغ سے نکال دیا، اب اس چیز کی مجھے حاصل کرنے کی اللہ مجھے اس کی طرف توقع نہ دیجیے، بلکہ مجھے اب اس سے دور کر دیجیے۔ اب آپ نے جب اللہ سے گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ نے میرے لیے یہی بھلا سمجھا کہ یہ چیز میرے لائق نہیں ہے، اب پھر اس کی تڑپ میرے دل میں آپ کیوں رکھیں گے؟ آپ اس تڑپ کو میرے دل سے نکال دیں۔ یہ 5 کلمات ایسے ہیں جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، تو ہمیں بھی یہی 5 چیزیں اپنے زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ان حدیثوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔